بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاں یار، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، انہیں روکو، ہم ابھی تیار ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر میں نے خانم کو جگا دیا۔ کیا بات ہے جیلانی صاحب، خیر تو ہے؟ وہ نیند میں دھت پڑی تھی، اچانک جاگی تو حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ ہاں خیر ہے، ادھر ایک ٹرک جا رہا ہے، ہم اس میں بیٹھ کر پتوں کی جا پہنچیں گے، آپ تیار ہو جائیں۔ وہ بستر سے اٹھی اور بولی، میں بڑی گہری نیند میں تھی، ڈسٹرب کر دیا آپ نے مجھے۔ کوئی بات نہیں، بس آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، یہ کہہ کر میں نے اپنا حلیہ درست کیا، منہ پر پانی کے 2 چھپاکے مارے اور سر پر پگڑی باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس عرصے میں سروری نے بھی خود کو کیل کانٹے سے لیس کر لیا تھا۔ ٹرک ڈرائیور چہرے مہرے اور حلیے کے اعتبار سے مجھے کوئی چھچ ہی معلوم ہوتا تھا۔ یہ بڑی بڑی مونچھیں پال رکھی تھیں، اس نے آنکھیں اس کی چڑی ہوئی تھیں، لگتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی پوری بوتل چڑھا کر باہر نکلا ہے۔ انگلیوں میں اس نے بڑی بڑی نانا شاہی قسم کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں، جن میں مختلف رنگوں کے نگینے جڑے تھے۔ موٹی اون کی لوئی اس نے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ جب میں ٹرک کی اگلی نشست پر سروری کو بائیں ہاتھ اپنے پاس بٹھا چکا تو ساکا بولا، یار گیبا خان، ان کو ادھر پتوں کی میں اتار دینا، تمہیں ساری بات تو میں نے بتا ہی دی ہے، فکر نہ کر میرے بادشاہ، باؤ جی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور ٹرک آگے بڑھا دیا۔ اس کے دوسرے ساتھی پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ جب ہم شہر سے باہر نکلے تو گیبا خان بولا، باؤ جی ادھر پتوں کی میں کس کے پاس جا رہے ہیں آپ اتنی سویرے؟ میرے ایک دوست ہے، وہاں ہم ان کے گھر جائیں گے۔ میری یہ بات سن کر وہ میری طرف جھکا اور دبے لہجے میں بولا، باؤ جی دانا اچھا چنا ہے آپ نے، پرانی محبت ہوگی آپ کی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تھرتھراہٹ تھی جو اس کے خوب سے باطن کا پتہ دیتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے ذرا کھردرے لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے باؤ جی کہ کس کی بیوی ہے یہ؟ بہت سوہنی ہے، کہاں سے اٹھایا آپ نے؟ وہ میری طرف جھکا ہوا تھا اور یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ مجھے یوں ہی سا بے پسلی کا شہری بابو سمجھ رہا ہو۔ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو گیبا خان، سامنے دھیان رکھو، میں نے اب کی بار ذرا دبانگ لہجے میں کہا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر سروری خانم پر یوں نظر ڈالتا تھا جیسے وہ اسے نظروں میں تول رہا ہو، ٹٹول رہا ہو۔ بولا، اوے چھیمے بدبخت، پانی ڈالا تھا اس میں کہ نہیں؟ اس نے میری بات سنی انسنی کر کے بڑے کرخت لہجے میں پیچھے بیٹھے ہوئے چھیمے سے پوچھا۔ ہاں استاد جی، سب کام میں نے ٹھیک کر دیا تھا۔ ادھر میں پچھلی کھڑکی میں سے مجھے گیبا خان کے کلینر کی آواز سنائی دی، وہ بھی سر اس روزن میں ڈال کر سروری خانم کو دیکھنے میں محو تھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چمٹی تھی۔ ٹرک اب بڑی سڑک پر جا چڑھا تھا اور اس کے سامنے کی روشنیوں میں رات کا پچھلا پہر بہت ہی پر اسرار نظر آ رہا تھا۔ سروری خانم کے پاس نہ کوئی اوپر چادر تھی نہ کوٹ۔ میں نے اپنا کمبل کھول کر اس کے کندھوں پر ڈالا تھا۔ وہ بالکل چپ اور کھوئی کھوئی سی نظر آتی تھی، شاید رات کے واقعات نے اسے خجل کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ اس نئی راہ پر چل کر اسے شاید انجانے وسوسوں نے آد بوچا تھا۔ اس کا خوف بالکل فطری تھا۔ وہ اتنے اجنبی مردوں میں گری بیٹھی تھی جن کے دروں بروں سے وہ قطعاً ناواقف تھی۔ اس کی سلامتی کے پوال میں ذرا سی چنگاری ڈھیر ساری آگ سلگا سکتی تھی۔ جس پاؤں فدنی سے میں نے اسے باندھ لیا تھا وہ اسے قبول تو کرتی تھی، مگر میرے زیادہ دیر تک اور زیادہ دور تک چلنے میں اسے 100 خدشے محسوس ہوتے تھے، اور اپنی جگہ وہ بالکل حق بجانب بھی تھی۔ اسے ہم لوگوں سے ڈرنا ہی چاہیے تھا۔ اچانک ٹرک گاں گاں کر کے رک گیا۔ اوے چھیمے، نیچے اتر کر ہینڈل مار۔ گیبا خان یہ کہہ کر خود بھی ٹرک سے اتر گیا۔ چاروں طرف مہیب سناٹا طاری تھا۔ سڑک کے بائیں ہاتھ گنے کا کھیت تھا۔
یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا تھا، وہ اتنا گنا تھا کہ اس میں ایک فوج چھپ سکتی تھی۔ کیا ہوا گیبا خان جی؟ میں نے بلند آواز سے پوچھا۔ اس کے دونوں ساتھی انجن کا ہوڈ اٹھا کر اندر جھانک رہے تھے۔ گیبا خان ٹرک کے سامنے سے ہو کر سربری خانم کے سامنے جا کھڑا ہوا، بولا بہو جی ذرا باہر آ جائیں، شاید اسے دھکا لگانا پڑے گا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ سربری خانم سہم گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ ساکے نے ہمیں اچھے لوگوں کے سپرد نہیں کیا تھا۔ سربری سرک کر میرے قریب آ گئی، بولی ذرا دیکھیں تو جیلانی صاحب، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ٹرک کو۔ کچھ بھی نہیں ہوا، فکر نہ کریں، انجن میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں گیبا خان کی سیٹ پر جا بیٹھا۔ ذرا باہر آ جائیں باؤ جی، آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ چیمے نے انجن میں 2-3 بار ہینڈل گھمانے کے بعد میرے پاس آ کر کہا۔ میں ٹرک سے اتر کر انجن کے سامنے جا ٹھہرا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ پتہ نہیں باؤ جی، میرا خیال ہے کہ اس کی بیٹری ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ چیمے نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب میں ٹرک کے سامنے کھڑا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ گیبا خان اور اس کا تیسرا ساتھی قصدن میرے دائیں بائیں آ ٹھہرے ہیں۔ کمبل میں اپنے ساتھ ہی لے کر اترا تھا اور وہ ابھی تک میرے ہتھیار نہیں دیکھ سکے تھے۔ چیما انجن سے الجھ رہا تھا۔ اچانک گیبا خان نے جیب سے چاقو نکال لیا، بولا بہو جی ذرا ادھر کھیت تک چلو۔ چل لوئے بگولے، چل ان کو ادھر۔ اس کی یہ بات سنتے ہی بگو نے مجھے باہوں میں جکڑنا چاہا، مگر میں انہیں پھیلا کر کچھ اتنی تیزی سے گھوما کہ میرا ایک ہاتھ گیبا خان کے منہ پر لگا اور دوسرا بگو کی گردن پر۔ وہ دونوں مجھ سے پرے ہٹ گئے۔ میری نگاہ ان دونوں پر جمی تھی۔ وہ مجھ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پشت میری ٹرک کی طرف تھی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے حرکت محسوس ہوئی۔ میں ایڑی پر گھوما تو صحیح، مگر دیر ہو چکی تھی۔ چھیمے نے ٹرک کا ہینڈل تڑاک سے میرے سر میں دے مارا۔ وہ ایسی شدید ضرب تھی کہ میں اگر پگڑی نہ باندھے ہوتا تو میرا سر کھل گیا ہوتا، مگر پھر بھی اس ہینڈل کی باری مٹھ جب میرے سر پر لگی تو میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور میں تبرا کر نیچے گر گیا۔ چند ثانیوں تک مجھے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا، مگر پھر فوراً ہی میرے خون کی کسی تیز لہر نے سر میں آ کر میری مندتی ہوئی آنکھیں کھول دیں۔ سربری کی بھیانک چیخ نے میرے اعصاب پر کوڑے ایسا کام کیا تھا۔ میں فوراً ہی اٹھا، مگر اس سے چھیما اپنا ہینڈل میرے سر پر مارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا چکا تھا۔ اپنا سر بچانے کے لیے میں ایک طرف ہوا تو اس کا وار میرے کندھے پر پڑا۔ ہینڈل میری اسٹین گن سے ٹکرایا۔ چھن کی آواز پیدا ہوئی۔ میں غصے کی شدت سے تڑپتا ہوا اٹھا اور چھیمے سے جا ٹکرایا۔ وہ پیچھے گرا تو اچانک گیبا خان میرے اوپر آ گرا، یوں کہ اگر میں ذرا سی غفلت دکھاتا تو اس کا چاقو میری کمر میں دھنس چکا ہوتا۔ میں نے اس کی کلائی اپنے بدن سے دور روک کر پوری قوت سے اسے اپنی کمر پر اٹھا کر دوسری طرف الٹا دیا۔ وہ دڑام سے انجن کے اگلے حصے پر گرا۔ میں ابھی اپنا توازن صحیح طور پر قائم نہ کر سکا تھا کہ بکو نے نیچے جھک کر پیچھے سے میری دونوں ٹانگیں پکڑ کر مجھے منہ کے بل گرا دیا۔ چھیما ایک بار پھر ٹرک کا ہینڈل تول کر مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا، مگر میں تیزی سے الٹ کر انجن کے نیچے جا گھسا۔ وہ ایک لہجے کی فرصت میرے بہت کام آئی۔ میں نے جیب سے چوپشا نکالا اور چھیمے کی ٹانگ پر گولی مار دی۔ اس کا دڑ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ گولی اس کی ران میں لگی تو وہ چیخ کر پیچھے ہٹا۔ ہینڈل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ٹرک کے نیچے لوٹ پوٹ ہوتا ہوا میں اس کے پچھلے حصے میں پہنچ کر باہر نکلا۔ اس عرصے میں گیبا خان اور بکو ٹرک کے اندر جا بیٹھے تھے۔ بکو نے شاید سربری خانم کو دبوچ لیا تھا۔ اس کی فلک شگاف چیخیں میرے کانوں سے ٹکرائیں اور اس کے ساتھ ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ میں ایک ہی جست میں ٹرک کے اگلے حصے تک پہنچا، مگر گیبا خان نے ٹرک چلا دیا تھا اور اس کی رفتار اس نے ایک دم تیز کر دی تھی۔ میرا دماغ الٹنے لگا۔ میں نے پستول جیب میں رکھ کر اسٹین گن ہاتھ میں لی اور ٹرک کے ٹائروں پر گولی چلا دی۔ دونوں ٹائر زبردست دھماکے سے پھٹے اور ٹرک لڑکتا ہوا دائیں ہاتھ مڑا اور ایک درخت کی سمت لڑکھڑاتا ہوا بڑا۔ گیبا خان شاید بڑے ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔
حادثے کو सामने देखकर ही इसने ट्रक को ब्रेक कुछ इतनी कुव्वत से लगाए कि जब वो दरख्त से टकराया तो इसकी रफ्तार बहुत कम हो चुकी थी। दरख्त से टकराते ही ट्रक का दायां दरवाजा खुला और गीबा खान छलांग लगाकर नीचे उतरा। मैंने ताक कर इस पर गोली चलाई मगर वो इस एक लम्हे के 1000वें हिस्से में जमीन पर लेटकर खेत की मंडेर को अपनी डाल बना चुका था। मैं भागकर आगे बढ़ा तो वहां गीबा खान नहीं था, वो गन्ने के खेत में जा घुसा था। दूसरे दरवाजे से बक्कू निकलकर सड़क पर उतरा तो मेरी नजर इस पर जा पड़ी। इसे मार देना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था मगर मैंने हाथ रोक लिया। सामने से एक बस बहुत तेजी से आ रही थी। बक्कू इसे देखते ही पागल कुत्ते की तरह उछलकर ट्रक से उतरा और सामने के गंदम के खेत में जा घुसा। बस दंदनाती हुई आगे निकली तो मैं भागकर सरवरी खानम के पास जा पहुंचा। इसके बाल बिखरे हुए थे और इसकी आंखों से ऐसी वहशत हवीदा थी कि मैं समझा अपनी सुध बुध खो बैठी है। मैंने सरवरी को बड़ी मुश्किलों से संभाला। वो ज़हनी तौर पर कुछ इस बुरी तरह नडाल थी कि मेरी किसी बात को समझती ही नहीं थी। मैंने उसे ट्रक से उतार कर सड़क के बाएं हाथ बहते पानी की एक आड़ पर पहुंचाकर इसके मुंह पर छींटे मारे तो इसे कुछ होश आया। पानी सामने देखकर वो खुद अपना मुंह धोने लगी। वो बुरी तरह सिसक रही थी। जब वो मुंह हाथ धो चुकी तो फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगी। चुटकी हुई चांदनी में उसका पानी से तर चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने इसके दुपट्टे से उसका मुंह पूंछा और कहा, मुझे अफसोस है खानम के मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। मेरी आवाज सुनकर वो एकदम फट पड़ी और आंखों पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। मेरे हाथों इसने बड़ी अजीतें सही थी मगर इनका एक जवाब इसके सामने था, इसीलिए वो इन्हें बुला बैठी थी और मेरा ख्याल है इसने मुझे माफ भी कर दिया था। मगर इस पसपा हुई रात का पिछले पहर इस वीरान उजाड़ मोड़ पर इसने जो अजियत सही थी वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने उसको आड़ पर से उठाया तो वो मेरे सीने में सर देकर और ज्यादा बुलंद आवाज से रोने लगी। मुझे माफ कर दे खानम, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। वो मेरे कोट का गिरेबान पकड़कर मुझे झंझोड़ते हुए बोली, उनको आपने जाने क्यों दिया जलानी साहब, इन्हें गोली क्यों नहीं मारते हैं आप? नहीं खानम, मैं ख्वाह किसी की जान नहीं ले सकता। छीमा मेरे हाथों सख्त जख्मी हुआ है, इसका भी मुझे सख्त अफसोस है। अगर आपकी इज्जत किसी तरह ना बच सकती तो फिर शायद मुझे इन तीनों को कत्ल करना पड़ता, मगर अब नहीं, आए सड़क पर चलते हैं। वो डबडबाई हुई आंखों से मुझे यूं देखने लगी जैसे कह रही हो, ये तुम हो जलानी जिसने हादी अली को बेदरेक कत्ल कर दिया था, क्योंकि उस मामले का तल्लक तुम्हारी बहन से था। इसके लिए हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हो, मगर यहाँ आहू की बीवी पर दरिंदे चढ़ दौड़े थे, उनके खिलाफ तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाते। वो महज इसलिए कि वो आहू की बीवी तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। इसके ख्यालात को पढ़ते हुए मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, ऐसा ना सोचे खानम, मुझे आपकी इज्जत भी इतनी ही अजीज है जितनी आसिया की और नफीसा की। बस मेरे हिसाब किताब में गलती हो गई, बहरहाल आप बच गई हैं, यही बहुत काफी है। हाँ ये तो है जलानी साहब, आप मेरे साथ ना होते, कोई और होता तो फिर आज तो मैं तबाह हो गई थी। ऐसे कमीने लोग दफा करें, मर्द सब ऐसे ही होते हैं, इनकी सदा से ऐसी ही रही है। ये कहकर मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाता सड़क पर ले आया। रात और पीछे हट गई थी मगर सुबह का तारा अभी कहीं नजर नहीं आता था। हम दोनों कितनी ही देर तक खड़े रहे। मैंने स्टेन गन एक बार फिर कंबल के पीछे छुपा ली। छीमे का कहीं कोई निशान नजर नहीं आता था। मेरा ख्याल है कि वो मुझसे खौफजदा होकर गन्ने के खेत में भागकर किसी जगह बैठा अपनी रान का जख्म चाट रहा होगा। गीबा खान भी इसी खेत में था और बक्कू सड़क की दूसरी जानब कहीं छुपकर देख रहा था। चुपचाप पर जेब के अंदर हाथ डालकर मैंने अपनी ग्रिप मजबूत कर ली थी। अब मैं एक लहजे के लिए भी किसी खतरे को सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकता था। मेरी जरा सी गफलत पहले ही मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर गई थी। अगर मैंने गीबा खान की बातों पर ध्यान दिया होता
ہوتا اور گاڑی ہی میں قدم پر اس کی کوچیں کاٹ دی ہوتی تو سروری کو اتنی کوفت نہ اٹھانی پڑتی۔ پتوں کی طرف جانے والی کئی بسیں ہمارے پاس سے گزر گئیں مگر کسی نے بھی ہمیں نہ اٹھایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ یا تو کی سب بری ہوئی تھی یا پھر ڈرائیور رات کے اس حصے میں سڑک پر رک کر کسی آدمی پر بھروسہ کرنے پر تیار نہ تھے۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد ایک خالی ٹیکسی وہاں سے گزرتی نظر آئی، اسے میں نے ہاتھ دیا تو وہ رک گیا۔ ہم دونوں پر گہری گہری نظریں ڈالتے ہوئے بولا، آپ کو کہاں جانا ہے بھائی جی؟ مگر میں اس کا جواب دینے کی بجائے پچھلا دروازہ کھول کر اندر جا گھسا۔ سروری بھی تیزی سے میرے قریب آ بیٹھی۔ چل یار ہمیں ادھر پتوں کی لے چل، میں وہیں سے تو آ رہا ہوں بھائی جی، لاہور جانا ہو تو چلتا ہوں۔ نہیں یار 2 گھڑی دیر سے چلے جانا، ہمیں بس پتوں کی پہنچا دے، ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ مان تو گیا مگر کرایہ اس نے دگنا طلب کیا۔ کرایہ کی فکر نہ کر یار، ہمیں ہماری منزل پر پہنچا دے، مہربانی ہوگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا، وہ جو میرے اندر ایک چھپا ہوا خونخوار جذبہ تھا وہ سرد پڑتا جا رہا تھا۔ مجھے اب طیش نہیں آتا تھا۔ آسیہ کو یوں دوسری بار اپنے دوستوں کے ہاتھوں کھو دینے کے بعد میرے دل و دماغ کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ پہلی سی تند ہوئی میرے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا، کوئی اور شخص مجھ سے ایسی لیتو لال کرتا تو شاید میں اس کے جبڑے توڑ دیتا، مگر اس ڈرائیور کے سارے نخرے میں چپ چاپ سہ گیا۔ الٹا میں اس کی خوشامدیں کرتا رہا کہ وہ ہمیں جس طرح بھی ہو سکے ہماری منزل پر پہنچا دے۔ یہ تبدیلی مجھے محسوس بھی ہوئی تھی مگر اس پر میں پریشان ہرگز نہیں تھا۔ مجھے دراصل اپنے اوپر جو بے پناہ اعتماد تھا، اپنے منہ زور قوت اور اپنے عمل کی قطعیت پر جو مجھے یقین تھا وہ متزلزل سا ہو گیا تھا۔ میں وہ پہلا سا غلام جیلانی نہیں رہ گیا تھا اور اس کی وجہ میرے ارادوں کی شکستگی اور اپنی مہم میں ناکامی تھی۔ اب جو میں سروری خانم کے ساتھ جا رہا تھا تو میرا دل اندر سے چرمر ہو چکا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں سرخرو لوٹ سکوں گا۔ حالات ایسے پیچیدہ اور آہو نے میرے لیے ایسی مشکلات پیدا کر دی تھی کہ مجھے کوئی شے صاف سیدھی نظر نہیں آتی تھی۔ پتوں کی شہر سے ابھی ہم آدھا میل دور ہی تھے کہ سروری نے گاڑی کو بائیں ہاتھ موڑنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور بدکا بولا، کہاں جائیں گے آپ؟ مجھے تو آپ نے پتوں کی جانے کے لیے کہا تھا۔ ہمیں چوگوٹ جانا ہے میرے بھائی، تیری مہربانی ہوگی ہمیں وہاں پہنچا دے۔ مگر یہ تو کچا راستہ ہے میرے بھائی، میں تو ادھر نہیں جا سکتا، کار کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں بڑے بھائی، ہم تمہیں زیادہ کرایہ دے دیں گے۔ میں نے اس کی منت کی، نہیں جناب میں آگے نہیں جا سکتا، بس آپ مجھے تو یہیں چھوڑ دیں، اس نے اینٹتے ہوئے کہا۔ میرے لہجے کی نرمی سروری کو حیران کیے دیتی تھی۔ میری طرف جھک کر بولی، یہ سیدھی طرح نہیں مانے گا۔ اس کا منشا یہی تھا کہ میں اس ڈرائیور کو اپنے دانت دکھا دوں، مگر میرا دل بجھ چکا تھا۔ کچھ ایسی کیفیت طاری تھی کہ میں انسانوں سے بالکل ہی مایوس ہو چکا ہوں۔ چوگوٹ یہاں سے کتنی دور ہے؟ 6 میل دور ہے یہاں سے جناب، ڈرائیور نے بڑے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں میرے ویر، دیکھو نہ میرے ساتھ زنانہ سواری ہے، ہم پیدل کیسے جا سکیں گے، اور یہ بیمار ہیں۔ میں نے پھر بڑی رسان سے کہا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، دور کسی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا اٹھ رہی تھی۔ مؤذن نے کہہ دیا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم، مگر اس ڈرائیور کا دل نہیں پسیجا تھا۔ بولا، بھائی جی کرایہ نکالیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چوگوٹ نہیں جا سکتا، یہ قطعی بات ہے۔ کیا نام ہے تیرا بھائی؟ میں نے سیٹ کی پشت پر سر ڈالتے ہوئے کہا۔ تم گاڑی سے اترتے ہو کہ نہیں؟ مجھے نہیں جانتے ہو تم، تمہاری ایسی سواریاں میں نے بہت دیکھی ہیں، ڈرائیور نے بڑے تیز لہجے میں کہا، اور سامنے ڈیش بورڈ میں رکھا پستول اس نے ایک جھٹکے سے نکال کر مجھ پر اتنی پھرتی سے تان لیا کہ میں حیران رہ گیا۔ اتار دے یار، یہ پہلی گولی تو میرے ہی سینے میں اتار دے، تیرا یہ بڑا احسان ہوگا میرے بھائی، میں نے بڑے ہی گلوگیر لہجے میں کہا۔ آسیہ
آسیہ کی تصویر میری نگاہوں میں جم کر رہ گئی تھی اور مجھے ہر شے سے نفرت ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنا سر بھی مجھے اپنے کندھوں پر بوجھ معلوم ہوتا تھا۔ کسی چیز کے مقابلے کی میرے اندر سکت ہی نہیں رہی تھی۔ میری یہ بات سن کر میرے لہجے کی شکست خوردگی کو محسوس کر کے وہ ڈرائیور پریشان ہو گیا۔ اس نے پستول پیچھے ہٹایا اور مجھے گہری گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، بہت دکھی معلوم ہوتے ہو، کیا دکھ ہے اسے بہن جی؟ اب کی بار اس نے سربری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سربری نے کوئی جواب نہیں دیا، منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ڈرائیور خجل سا ہو کر بولا، ٹھیک ہے میرے بھائی، میں تمہیں چوگوٹ پہنچا ہی دیتا ہوں۔ میں نے تجھ سے خوفزدہ ہو کر پستول نکالا تھا، مگر لگتا ہے تیرا کوئی پرزہ ہی ٹوٹ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چوگوٹ کی طرف چل دیا۔ سربری نے اطمینان کا سانس لیا اور پرے ہٹ کر کھڑکی میں سے باہر دیکھنے لگی۔ پو پھٹ رہی تھی، تارے دم توڑ گئے تھے، اوس میں بھیگی فصلوں پر سے تیرتی ہوئی ہوا ایک نئی صبح کی خبر دے رہی تھی۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ میرا دل چاہا وہیں اتر کر فطرت کا حصہ بن جاؤں، کسی پودے کا روپ دار کر وہیں رہ جاؤں۔ یہ حرکت، یہ عمل، یہ ارادے کی حرکی قوت، یہ جمیلے، یہ زندگی کے ہنگامے اس جمود اور سکوت پر ہزار بار قربان کر دیے جائیں تو بھی اس صبح کے ایک لمحے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی جو آہستہ آہستہ زمین کی طرف رخ کر رہی تھی۔ سربری بھی چپ تھی اور میں بھی۔ وہ آہو کے بارے میں سوچ رہی ہوگی، اپنے گھر کا تصور اس کے ذہن میں ابھر رہا ہوگا، اور میں آسیہ کے خواب دیکھ رہا تھا، اس کے زخموں کا حساب لگا رہا تھا جو میری وجہ سے اس کے بدن اور روح پر لگے تھے۔ سربری کا رویہ مجھے حیران کرتا تھا کہ کبھی کبھی تو میں سوچتا تھا کہ یہ عورت مجھے کسی نئی مصیبت نہیں پھنسا رہی ہے۔ میرے پہلو میں وہ ایک مغویہ کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس پر جبر ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے ساکے کے گھر نہیں پہنچی تھی۔ اس کی قوت مزاحمت میں نے ختم کر دی تھی۔ جب تاہیہ اور گوگا اور قطب دین اس کے پاس پہنچے تھے تو وہ ہوش میں تو تھی، مگر اس قابل نہیں تھی کہ اپنے آپ کو ان کے پنجے سے بچا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اسے اتنی آسانی سے وہاں سے اٹھا لائے تھے۔ اس کی سماعت کے در کھلے تھے، وہ دیکھ بھی سکتی تھی اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کن مراحل سے گزری ہے۔ اس کے باوجود وہ بڑی ثابت قدمی سے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ مجھ پر وہ اندھا دھند اعتماد کرتی چلی گئی تھی، مگر اس اعتماد نے مجھے متزلزل کر رکھا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے کسی رنگے زمین دام میں پھنسا دیا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ پھانسی کا تختہ تو مجھے صاف سیدھا نظر آتا رہتا تھا، مگر آسیہ کو تمام خطرات سے محفوظ کیے بغیر میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس خیال ہی سے وحشت ہوتی تھی کہ اپنی سلیب میں ساتھ لیے پھرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن کسی اجنبی شہر کے اجنبی چوک میں رک کر میں اس سلیب پر چڑھ کر جان دے دوں گا۔ مجھے قانون کے لمبے ہاتھوں مرنا منظور نہیں تھا کہ ایک بے انصاف معاشرے میں صاحب امر لوگوں کے فیصلے کبھی بھی مبنی بر انصاف نہیں ہوتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس فہرست یک لہجہ کو غنیمت سمجھ کر اپنی اس ندامت کو مٹانے کی کوشش میں مصروف تھا جو آسیہ کے سامنے اٹھانی پڑ رہی تھی۔ وہ ہر کہیں پر موجود تھی اور میرے اعصاب پر اپنی چیخوں کے کوڑے برساتی رہتی تھی۔ اسے میں کیا آرام پہنچا سکا تھا؟ ٹیکسی ڈرائیور کی نگاہ سامنے کے آئینے پر جمی تھی۔ راستہ بہت ہی نام ہموار تھا اور رات بھر کی اوس میں بھیگی ہوئی دھول اٹھ اٹھ کر ہمارے پیچھے لپکتی تھی۔ اچانک میرا کمبل میرے کندھے پر سے اتر گیا۔ ڈرائیور نے میرے کندھے سے اسٹین گن آئینے میں دیکھ لی۔ اس کا چہرہ بھی مجھے آئینے میں صاف نظر آ رہا تھا۔ اسٹین گن پر نظر پڑتے ہی اس کے لبوں سے سیٹی سی نکلی اور کھنکارتا ہوا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ منہ سے کچھ نہیں بولا۔ رفتار اس نے اور تیز کر دی۔ اس کا رنگ اڑنے لگا تھا۔ میں نے کمبل پھر سے سیدھا کر کے کندھوں پر ڈال لیا، مگر اس کی وحشت کم نہ ہوئی۔ کوئی 2 فرلانگ آگے چل کر بولا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں بھائی جی؟ نہیں بھائی، ناراضی کس بات کی؟ یہ تمہاری ٹیکسی ہے، تمہاری مرضی سے چلتی ہے، کوئی بلا تمہیں کس طرح مجبور کر سکتا ہے؟ ہاں جی وہ تو ہے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں جی، میں ہی پاگل تھا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر پستول تان لیا
تھا۔ کوئی بات نہیں یار، ایسا تو ہوتا ہی ہے، ہم تمہیں زیادہ کرایہ دیں گے میرے بھائی۔ میری یہ بات سن کر وہ چپ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد چوگوٹ پہنچنے تک کچھ نہ بولا۔ ہمیں اس نے گاؤں سے باہر ہی اتار دیا۔ میں نے اسے 100 روپے دیے تو وہ خوش ہو گیا، بولا آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں ایک بار آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اس کے لہجے کی ندامت دیکھی تو جانے کیا ہوا، میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ چند ثانیوں تک میں اسے اسی طرح ٹکر ٹکر دیکھتا رہا اور پھر اس کا کندھا تھپ تھپا کر میں ٹیکسی سے اتر گیا۔ سربری دوسری سائیڈ پر کھڑی گاؤں کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر اونچے اونچے درختوں نے چھاؤں کر رکھی تھی۔ ٹیکسی وہاں سے ہٹی تو سربری میرے ساتھ قدم سے قدم چلنے لگی۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی گرم کپڑا نہ منگوا سکا تھا۔ بولی یہ ہے چوگوٹ اور آہو صاحب نے لڑکیوں کو یہیں پہنچایا ہے۔ آپ کو ٹیلی فون اس نے کہاں سے کیا تھا؟ پتوکی سے۔ اب کیا کرنا ہوگا مجھے؟ دیکھیں آپ میرے ساتھ چلیں، ڈلوں صاحب سے میں ملوا دیتی ہوں۔ اس سے کیا ہوگا، وہ آپ کو جانتے ہیں، ان سے کہیں کہ آسیہ اور نفیسہ کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ میں یہی کہوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ حیرت مجھے یہ ہے کہ لڑکیوں کو یہاں لانے سے آہو کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں جیلانی صاحب، میرا خیال ہے کہ آہو کے پیش نظر لڑکیاں تھی۔ ایک تو یہ کہ اس طرح آپ کو دباؤ میں لا کر وہ آپ سے اپنے اور میرے ہیرے اگلوا سکے گا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ ہادی علی کے قتل پر آپ کا منہ بند رکھ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے پریشان کر کے وہ اس بات کے امکان کچھ قریب لا رہا ہے کہ میں کسی بھی پولیس اسٹیشن جا کر ساری بات نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کی اپنی جان خطرے میں ہے۔ آہو صاحب دراصل آپ کو ہی چکر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ 2 خوبصورت لڑکیوں کو ڈلوں کے پاس فروخت کر گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ڈلوں صاحب اپنا حرم خوبصورت عورتوں سے برا رکھنے کے عادی ہیں۔ اور کتنی عورتیں ہیں اس کے گھر میں؟ زیادہ نہیں، بس سال 6 ماہ کی خدمت کے بعد وہ عورت کو آگے بھیج دیتا ہے۔ زیادہ لمبے طوطے نہیں پالتا ہے وہ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان دونوں کی عزت یہاں محفوظ نہیں رہی ہوگی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی مگر مجھے یقین ہے کہ ابھی ان کی باری نہیں آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہو گیا خانم تو پھر پتہ نہیں کیا ہو۔ میں اپنے آپ میں نہیں رہوں گا خانم، بڑے گھر تباہ ہو جائیں گے۔ میرے منہ میں زہر گلنے لگا، دماغ کی نسیں کھینچنے لگی۔ میرے چہرے پر پھیلتی ہوئی غصے کی لہر دیکھ کر سربری ٹھٹکی اور بولی آپ کو بڑے صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا جیلانی صاحب، آپ کا واسطہ ڈلوں صاحب سے، علاقے میں بادشاہ بن کے بیٹھا ہے وہ۔ اب ہم گاؤں کے قریب پہنچ چکے تھے اور چڑھتے سورج کی پہلی کرنیں درختوں کو چھونے لگی تھی۔ وہ گاؤں 2 حصوں میں منقسم تھا۔ ایک حصہ کچے گروندوں کا تھا جس میں مزارے اور کمی کمین رہتے تھے، دوسرا حصہ ڈلوں صاحب کی حویلی پر مشتمل تھا۔ وہ حویلی کئی ایکڑ زمین پر پھیلی تھی۔ اس کی عمارت ایک وسیع و عریض 4 دیواری کے وسط میں کھڑی تھی۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے میں نے سربری کو ایک جگہ روک لیا۔ وہ استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی اس بات کی کیا ضمانت ہے خانم کہ آپ اس حویلی میں جا کر بدل نہیں جائیں گی؟ میرے لہجے کی سنجیدگی پر وہ حیران ہونے لگی، بولی کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھ پر اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ میرا مطلب صاف ظاہر ہے خانم، میں بہت دکھی ہوں، مجھے آسیہ تک پہنچا دیں، میں کوئی اور جھٹکا برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں جیلانی صاحب، میں وہ سربری نہیں رہی ہوں۔ اب آپ نے میری کایا پلٹ دی ہے، میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں، آپ سے میں دھوکہ نہیں کر سکتی ہوں، بالکل پریشان نہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو تھپ تھپایا، بولی مجھے نہیں معلوم تھا جیلانی صاحب، آپ کے بارے میں سخت غلط فہمی میں مبتلا تھی، مگر اب تو میں آپ کی احسان مند بھی ہوں کہ آپ نے آج میری عزت بچائی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں آہو کے ساتھ بھی ہوتی تو ایسے حالات میں وہ بھی کچھ نہ کر سکتا۔ پہلی بار اس نے آہو کے لیے صاحب کا لفظ استعمال نہیں
نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے چلیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ پختہ حویلی کے بڑے سے 10 فٹ اونچے دروازے کے سامنے پہنچ کر ہم رک گئے۔ دروازے کی کھڑکی کھلی تھی، ہمیں سامنے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکلا، وہ کندھے سے پستول لٹکائے ہوئے تھا۔ ہم ڈھلوں صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، میں آہو صاحب کی بیوی ہوں، لاہور سے آئی ہوں، سربری نے تعارف کرایا۔ آؤ جی آیا نو، اندر چلو بی بی جی، آپ بھی چلیں بھائی جی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی ہمیں کھڑکی میں سے گزار کر اندر لے گیا۔ دائیں ہاتھ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ہر طرف دیوار کے ساتھ 20 کے قریب کرسیاں دھری تھیں، ان کے سامنے ایک لمبی سی میز تھی، دوسری دیوار کے ساتھ بھی اتنی ہی کرسیاں پڑی تھیں اور ان کے سامنے بھی خاصی لمبی میز تھی۔ فرش پر نیلے رنگ کی موٹی دری بچھی تھی، میزوں کے درمیان جگہ کھلی تھی، 4 کرسیوں پر ڈلوں صاحب سے ملنے والے آدمی بیٹھے تھے، وہ بھی غرض مند تھے اور صبح ہی صبح وہاں آ گئے تھے۔ اس ملازم نے مجھے تو کرسی پر بٹھایا اور سربری کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سربری کا اٹیچی کیس میرے پاس ہی پڑا تھا، اس میں میری بھی کئی چیزیں بند تھیں۔ میرے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ میں ایک ایسے اجنبی دروازے پر بیٹھا تھا جس کے مکینوں کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اگلی گھڑی مجھ پر کس انداز سے وارد ہوگی۔ میرے سامنے دیوار کے سائے لگی کرسیوں پر جو 4 آدمی بیٹھے تھے اپنی وضاحت کے اعتبار سے بڑے ہی مفلوق الحال نظر آتے تھے۔ ان کی بھی کوئی باولی غرض انہیں کھینچ کر اس بڑے در پر لے آئی تھی جس کے پیچھے میری بہن آسیہ بند تھی۔ وہ دروازہ بھی جیل کے دروازے ایسا تھا، اونچا اور فراخ، انسانوں کو نکلنے کے لیے جس طرح ترے مجلس بہت فراخ ہوتا ہے، کچھ ایسی ہی صورتحال مجھے وہاں بھی نظر آتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مختار ڈھلوں کا دروازہ بھی آدمیوں کو نگلتا ہے کہ نہیں۔ میری نظریں برابر اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کمرے میں کئی اشتہار ٹنگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک سیاسی پارٹی کی انتخابی مہم کے اشتہار تھے اور ان کی عبارتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پارٹی جس کا امیدوار ہادی علی تھا، اس پارٹی کو ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ ان اشتہاروں کو پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ انتخابات کچھ زیادہ دور نہیں تھے، نامزدگیوں کے دن قریب آ گئے تھے اور اس علاقے میں مختار ڈھلوں کی انتخابی مہم زوروں پر تھی اور مختار ڈھلوں کو فرشتہ ثابت کیا گیا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ کر مجھے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا کہ آہو کا مختار ڈھلوں کے گھر پہنچنا بے وجہ نہیں تھا۔ وہ اس ذمہ دار کی بھی مدد کر رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ مختار ڈھلوں قومی اسمبلی کا رکن بن جائے۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہی ملازم جو سربری کو لے کر حویلی کے اندر گیا تھا تیز تیز قدم اٹھاتا اندر آیا اور بولا، آؤ بادشاہو، آپ کو ڈھلوں صاحب نے بلایا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔